السلام علیکم۔ اگر آپ میں سے کسی بھی بہن بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی رزق ہو، اتنی دولت ہو کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے میں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، لیکن اس محنت کے باوجود پھر بھی میرے ہاتھ خالی کے خالی رہتے ہیں۔ میں لوگوں سے مانگتا رہتا ہوں، قرضہ میرے سر کے اوپر چڑھ گیا ہے، قرضہ میرا ختم نہیں ہو رہا، اور نئی سے نئی ٹینشنیں، پریشانی بڑھی جا رہی ہیں، قرض دار مجھے پریشان کر رہے ہیں، گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ کوئی ایسا عمل ہو، کوئی ایسا طلسماتی عمل ہو جو میں کروں اور راتوں رات میں امیر بن جاؤں، میں راتوں رات ایسے ہو جاؤں، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ تو یہ آج کا جو سا عمل ہے، یہ آپ نے دودھ کے اوپر دم کر کے یہ چند دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلے دن ہی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خوشخبری عطا فرما دیں گے۔ یہ ایسا مجرب اور اتنا پاورفل عمل ہے۔ یہ اس نام کے اوپر جو ان سے موکلات بیٹھے ہیں وہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو میں آج آپ کو عمل بتاؤں گا، جو بھی نام ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسی نام کے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، موکلات ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے۔ جب وہ بندہ اسم بار بار پکارتا ہے، بار بار پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیبوں میں اگر نہ بھی ہو، یا کوئی اس کے عمل ہی کچھ اس نے زندگی میں ایسے کرتا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا رزق بند کیا جاتا ہے یا اس میں برکت نہیں ہوتی، تو جب آپ بار بار اس طرح کے اسم کو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا آپ سورت پڑھتے ہیں، یا کوئی دعا کرتے ہیں، یا کوئی اسم پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نام کی بدولت آپ کو وہ انعامات دینا شروع کر دیتے ہیں جن کی آپ کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی میں کچھ آپ کے لیے ایک عمل لے کر آیا ہوں کہ جس سے جو آپ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی روزی، اگر کاروبار آپ کے بند پڑے ہیں تو وہ آپ کے کاروبار چل پڑیں۔ اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو وہ آپ قرضہ بآسانی سے دے سکیں۔ اگر آپ کے مالی حالات اتنے تنگ ہیں کہ آپ گھروں میں فاقے تک آ گئے ہیں، روزے رکھنے لگ گئے ہیں، بہت زیادہ دنیا پریشان ہے، اتنی پریشان ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جو گھر میں بیٹھے کھاتے پیتے ہیں ان کو تو ان چیزوں سے سروکار نہیں ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کس مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی گھرا ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اپنے اعمال ہی کوئی اس طرح کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندے کو پریشانیاں کرنی سامنے آ جاتی ہیں، تو اس کا رزق بند ہو جاتا ہے، وہ نیک کام کرتا نہیں ہے، بری صحبت میں بیٹھنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ سب دوستوں سے ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، آپ یکسوئی کے ساتھ کیا کریں۔ دیکھیں، جب میں بھی کوئی عمل کرتا ہوں نا، میں اپنا سانس روک کر پھر عمل کرتا ہوں۔ جب میں سانس روک کر عمل کرتا ہوں نا، میری جو سی یکسوئی ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، وہ صرف اس نام کے اوپر ہوتی ہے، اور توجہ اتنی کلیئر ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا خیال ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ اگر جب آپ سانس روک کے کرتے ہیں، آپ کوئی بھی آپ عمل کریں نا سانس روک کے، تو آپ عمل کیا کریں۔ عمل بتانے سے پہلے میں جو میرے پیارے بہن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے بولا ہوا ہے، دیکھیں میں کوئی بہت بڑا کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوں، میں بھی آپ جیسا انسان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس ان کاموں کے لیے چنا ہوا ہے۔ تو ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کس کام کی مہارت دی ہے، کس بندے کو کسی کام کی مہارت دی ہے۔ تو میں آپ سب بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ بھی میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، اور میں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا، فقیر بندہ ہوگا، تو ہم دعا کریں گے تو کسی کی بھی آمین لگے گی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات، پریشانیاں ظاہری اور باطنی دور فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، ان کی آل اولاد اہل بیت کے صدقے سے، تمام صحابہ کرام کے صدقے سے، تمام نبیوں کے صدقے سے، تمام بزرگان دین کے صدقے سے، اور جو میرے بہن بھائی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی نیک جائز خواہش ہے، ضروریات ہے، اپنی شان کے مطابق ابھی کے ابھی عطا فرما دے۔ اگر ہمارے کوئی ایسا گناہ ہے جس وجہ سے ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، یا کوئی بھی کسی بھی قسم سے کی وجہ سے ہمارا عمل میں کامیابی نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کو اپنی رحیمی کا، اپنی کریمی کا واسطہ
وہ دور کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب کے خزانوں میں سے رزق کا بندوبست فرما دے، اور جو بھی میرا پیارا بہن بھائی یہ عمل کرے اس بندے کو عمل میں کامیابی کامرانی عطا فرمانا۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اور اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے اس کلام پاک کی برکت کا واسطہ جن لوگوں کے دنیا میں والدین ہیں ان کا سایہ ان کے بچوں پر 100 سالوں تک سلامت فرما، اور جن کے دنیا سے جا چکے ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے سب کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ان کے بچوں کی غیب کے خزانوں میں سے ان کی مدد عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ دوستوں میں نے یہ دعا بھی کر دیا، آپ نے کمنٹ باکس میں آمین بھی لکھنا ہے، اور جو بھی آپ ہمارا عمل کریں ویسے تو ہر بندے کو عام اجازت ہے، لیکن آپ نے ہر اس بندے کو ہماری طرف سے اجازت ہوگی جو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیں گے۔ ہمیں اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، ایک تو ہمارا چینل گرو کرے گا، اور دوسرے نمبر پر ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ہمارے عمل کر رہے ہیں، ایسے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، اور تیسرے نمبر پر ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، چوتھے نمبر پر جو بھی اس سے ارننگ ہوتی ہے تو وہ ہم نے کچھ نہ کچھ اس کا حساب رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ساری میں نے ایمانی قرآنی باتیں کی ہیں، تو اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ عمل آپ نے یہ کرنا ہے، جو شخص اس وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھے گا، سکرین کے اوپر یہ نام دو آپ دیکھ رہے ہیں، یا غنیو یا مغنیو، یہ 313 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو، یہ آپ نے ایک ہو گیا۔ پھر آپ ایسے پڑھیں گے یا غنیو یا مغنیو، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ یہ ایسے ہی آپ نے 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک 11 مرتبہ۔ صبح کو آپ اٹھیں، صبح اٹھتے ساتھ آپ وضو کریں، غسل کریں، اور اول آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر 313 مرتبہ آپ اس نام کو پکار کر دودھ کے اوپر آپ میٹھا دودھ کے اوپر آپ دم کر کے وہ دودھ بھی پئیں، اور وہ اگر ہو سکے تو آپ اس دودھ کو آپ اپنی دکان پہ یا آپ جدھر بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کا اپنا کام ہے، آفس ہے، فیکٹری ہے، تو آپ نا اس کے دودھ کے ہلکے سے چھینٹے نا چاروں کونوں میں آپ نا چھڑکا دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کا زیادہ رزلٹ چاہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ بہت جلد میرے حالات ہی بدل جائیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اول آخر درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور عشاء کے بعد یا آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ آپ نے اسی اسم کو پکارنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کی آس امید، آپ کے جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ پورا نہ ہو سکے۔ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اکثر لوگوں کے عمل کام نہیں کرتے، ان کے پیچھے 2-3 قسم کی وجوہات ہوتی، یا تو وہ اجازت نہیں لیتے، جیسے ہم بتاتے ہیں کہ آپ ایسے اجازت لیں تو ہماری طرف سے روحانی طور پر اجازت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان کے اوپر کسی نہ کسی قسم کے عملیات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ تیسرے نمبر پر ان کی یقین ان کا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک نام آپ ایک مرتبہ بھی پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمتیں نعمتیں اس بندے کے جھولے میں رکھ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر تو ایسے ہو رہا ہے، ہم سارا دن قرآن بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے بدلے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو یہ صدقے کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں میں، میرے پیارے بہن بھائیوں، لازمی ویڈیو شیئر کیا کریں۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم عملیات بتاتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ہم وہ چیزیں نہیں بتاتے جو کتابوں سے دیکھ کے رٹی ہوتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ چینل وزٹ کرتے ہیں، آپ کو وہاں سے کمنٹ باکس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے عملیات کتنے کام کرتے ہیں، کتنے نہیں کرتے۔ جو میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا 1 کروڑ% اس کو کامیابی ملے گی۔ جو میری بات کے اوپر نہیں یقین کرے گا یا نہیں، اس کو وہ اپنے وقت ہے، اس کے اپنے نصیب ہے، کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، ہمارے لیے نہیں کرے گا۔ وہ کسی ایک بندے سے ہمارا نہ تو وہ کوئی بہت آگے چینل چل جائے گا یا پیچھے چل جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی آپ سوچیں، ٹھیک کریں، اور اپنا پازیٹیو آپ
آپ سوچا کریں۔ جب آپ اچھا سوچنے لگ جائیں گے، اچھا کرنے لگ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی غیب کے خزانوں میں سے مدد عطا فرمانے لگ جائیں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جتنے بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے اہل و عیال کو، تمام خاندانوں کو سلامت رکھے، ہمیشہ تا قیامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔